تو جب ان کی سابقہ زندگی ایسی ہے تو ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دیکھنا دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا، عمار کو باغی قتل کریں گے، عمار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے پیشین گوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب عمار بن یاسر کی قتل کی خبر ملی جنگ صفین میں، تو ایک شخص آ کے عمر بن عاص کو بتاتا ہے کہ عمار قتل ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص بلند آواز سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ، تو عمار کو ہماری فوج نے قتل کر دیا، عمار قتل ہو گئے، اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے، یعنی تجھے خود یہ اس حدیث کا پتہ ہے اور تو خام خواہ اس کا چرچا کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ علی حق پہ ہے اور ہم نہ حق ہیں۔ تو ہم نے اس کو مارا ہے، اس کو تو علی نے مارا ہے، نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جنگ کے اندر قتل ہوتا ہے، یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنی باطل تعویل کی۔ اور المستدرک الحاکم میں اور باقی کتابوں میں حدیث کی ملتا ہے کہ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی نا، تو انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے، کہ نہ وہ جنگ احد میں ساتھ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا۔ تو جو شخص جس کی فیور میں قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا، مخالف ہی قاتل ہوتا ہے۔ تو پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے کہ عمار کے قتل ہونے کی جب خبر پہنچتی ہے نا، تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ تو وہ جو شخص خبر لے کے آتا ہے نا، اس کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ایک میں ان کو خبر دے رہا ہوں، ان کو خود بھی پتا ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عاص اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے جو جہنم کے بارے میں فرمایا تھا نا، وہ عمار کے قاتل اور مال لوٹنے والے کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ ہم بھی جنگ لڑ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں وہ قتل ہوا۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ حدیث میں نے بتایا ان کو پتہ بھی تھی۔ جماعت کے بارے میں الگ سے میں نہیں کہتا دوزخ میں جائے گی، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والے کے بارے میں۔ اب مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ صحابی صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، ابو الغادیہ، جس نے عمار کو قتل کیا تھا، اور پوری زندگی پہ پھر وہ روتے تھے مجھ سے یہ کیا کام ہوا۔ تو اس پہ خیر ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے بحث کی ہے کہ نہیں، صلح حدیبیہ کی فضیلت اسے کور کر لے گی، امید ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا، جہنم میں پھیرا لگائے بغیر۔ تو شیخ البانی نے پھر اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ نہیں، جو عام فضیلت ہوتی ہے نا، جب کسی معاملے میں تخصیص آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے۔ جب حضور نے فرما دیا نا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، تو اب یہ ایک تخصیص آ گئی ہے۔ جب تخصیص آ جائے نا تو حکم عام اٹھ جاتا ہے اس شخص کے لیے، لہذا آپ یہ تعویل نہ کریں۔ شیخ البانی یعنی انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہم کوئی کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی اپنی وفات تک ان لوگوں سے ناراض رہے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تابعی کہتے ہیں ہم نے حضرت علی کے پیچھے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ حضرت علی قنوت نازلہ میں پڑھتے تھے اللہم علیک بمعاویۃ و اشیائہ و عمر ابن عاص و اشیائہ و ابا سلمی و اشیائہ، اس میں عمر بن عاص کا بھی نام ہے۔ اے اللہ معاویہ کے شیعہ اور معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر۔ یہ حضرت علی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے۔ اب کیسا لفظ استعمال، لفظ آتا ہے نبٹ لے، وہ اب کہیں گے سنبھال مطلب ہے کہ انہوں نے سام، تو وہ تعویل کریں گے۔ تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا تباہ و برباد کر، کیونکہ یہ علیکہ کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے نا، تو یہ آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہود و نصارہ کے اوپر بھی، تو اس میں بھی اللہم علیکہ یہ تو نہیں تھا ان کو سنبھال لے،
संभाल लेते सानू ही अल्लाह सानू संभाल लेना थे यार तू। तो वो तर्जमा ऐसा करते हैं कि वो उसको ना बदल देते हैं। बहरहाल आज की डेट में हम तो यही कहेंगे कि हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु का मौत के वक्त रोना और अल्लाह की तरफ रुजू लाना, अल्लाह ताला उनकी गलतियों का कफारा इसको बनाए। बाकी इंशाअल्लाह ताला एक तो चीज़ है, हजरत अमर बिन आस के लिए मुझे मौला अली से एक गारंटी मिल गई है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि अहले सिफ़ीन के बारे में जब मौला अली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरफ से शहीद होने वाले तो जन्नती हैं ही हैं, मेरे मुखालफीन भी जन्नती हैं। फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में मामला मेरे और मुआविया के दरमियान तय होगा। तो मेरे ख्याल है हज़रत अमर बिन आस को मौला अली ने फिर कनूत नाज़िला के बाद ये फरमा के निकाल दिया। और आप देख लें वो रोए भी बहुत हैं आखिरी वक्त में। मैं वैसे जब भी ये हदीस पढ़ता हूँ फिर अमर बिन आस के लिए मेरा दिल नरम हो जाता है कि उन्होंने मरने से पहले अल्लाह की तरफ रुजू लाए रज़ी अल्लाह तआला।